مکہ کی ہوا اس دن کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ جلتا سورج آسمان سے کعبہ کو نہار رہا تھا اور انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا ننھا یتیم لڑکا پھٹے پرانے کپڑے پہنے سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ یہ مکہ کا سب سے کمزور انسان تھا۔ گزرے سال ایک لمبی بیماری میں اس کے باپ کی موت ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد اس کی ماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے پاس نہ باپ کی شفقت تھی نہ ماں کی محبت، نہ کسی قبیلے کا سہارا تھا نہ کسی بڑے کی سفارش۔ وہ بس اکیلا تھا، بے انتہا اکیلا۔ لیکن پھر بھی اس یتیم کے دل کے ننھے سے کسی کونے میں ایک امید بچی تھی کہ شاید آج ابو جہل اس کا مال لوٹا دے گا، وہ مال جو اس کے باپ نے کچھ سال پہلے امانت کے طور پر ابو جہل کے پاس رکھا تھا۔ یہ چند سال پہلے کا منظر تھا جب رشید اپنا مال امانت کے طور پر ابو جہل کے ہاتھوں میں سونپ رہا تھا اور ابو جہل یہ کہہ کر اس کے ہاتھوں سے مال وصول کر رہا تھا، یہ امانت بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر رشید، جلدی ہی مجھ سے واپس لے لینا۔ اور دل ہی دل میں بے ایمانی کی غرض سے ہنس رہا تھا۔ لڑکے کے پیر دھول سے بھرے ہوئے تھے، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اس کا گلا پانی کی پیاس سے سوکھ گیا تھا، لیکن وہ بنا رکے بنا تھمے ابو جہل کے باغ پہنچ گیا تھا اپنا حق لینے۔ باقی قبیلوں کے ظالم سردار وہاں ابو جہل کے باغ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ابو جہل کے باغ میں وقت گزارنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ ابو جہل سرگوشی کرتا ہے، بدبخت مفت خور کہیں کے، ہر ہفتے چلے آتے ہیں میرا مال کھانے۔ تبھی ان لوگوں میں سے ایک بولتا ہے، ابو جہل یاروں کے یار، حساب بعد میں کر لیں، آؤ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو۔ تبھی ابو جہل کی آواز آتی، بس ابھی آیا، اچھا جلدی جلدی آؤ۔ اسی دوران ان میں سے ایک کی نظر باغ کی طرف بڑھتے ہوئے اس بچے کی طرف جاتی ہے۔ تبھی ان میں سے ایک کہتا ہے، وہ دیکھو رشید کا لڑکا۔ تبھی ایک غلام آگے بڑھ کر ابو جہل سے کہتا ہے، حضور وہ دیکھیے سامنے۔ تبھی ابو جہل کہتا ہے، یہ بدبخت پھر سے چلا ہے، حد ہے۔ پاس بیٹھے لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، اب دیکھنا تماشا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کہتا، ابو جہل اس کی طرف پلٹا، اس نے اس کی طرف دیکھا اور زہر پجی آواز میں اس سے کہا، تو پھر آ گیا بھیک مانگنے، چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ لڑکا جواب میں کہتا ہے، میں بھیک نہیں مانگتا بلکہ میں اپنے بابا کی وہ امانت مانگتا ہوں جو آپ کے پاس ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، تیری اتنی ہمت کہ تو اب مجھ سے منہ زوری بھی کرنے لگا، اور بچے کو دھکا مار کر دور پھینک دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے، دفع ہو یہاں سے۔ پاس بیٹھے لوگ پھر آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے بچے کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، بیچارہ بچہ، اور ہنسنے لگتے ہیں۔ ابو جہل کا یہ رویہ دیکھ کر بچے کا دل ٹوٹ گیا، بالکل اس طرح جس طرح زمین پر گر کر کانچ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، اگر دوبارہ یہاں نظر آیا تو تیری کھال کھچوا دوں گا۔ پاس بیٹھے باقی قبیلوں کے سردار یہ منظر دیکھ کر پھر سے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہوئے بولتے ہیں، بڑا ظالم ہے ابو جہل، اور ہنسنے لگتے ہیں۔ اس یتیم بچے کی آواز پر آ گئی، اس کی آنکھوں میں سمندر تیر گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا، اور تبھی وہاں بیٹھے ان ظالموں کو ایک شرارت سوجی۔ ان میں سے ایک اس بچے سے مخاطب ہوا، اے رشید کے بیٹے ادھر آ۔ وہ ڈرا سہما بچہ ان کے قریب گیا، انہوں نے بچے کو پاس بٹھایا اور اس سے جھوٹی ہمدردی جتانے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، بہت غلط کیا ابو جہل نے اس بیچارے کے ساتھ، مگر کوئی بات نہیں، دیکھ تیرا مال محمد ہی دلوا سکتے ہیں، جا ان کے پاس جا۔ ان ظالموں کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی اور ابو جہل کے بیچ ہونے والی جھڑپ دیکھیں گے، مزے لیں گے۔ انہیں کیا خبر کہ اب جو ہونے والا ہے اس کی گواہی خود آسمان دے گا۔ بچے کے جانے کے بعد ان ظالموں نے پھر سے سرگوشی کی، اب ہوگی خوب تفریح۔ کہنے لگے، ارے دوڑ کے جا بیٹا، شاباش دوڑ کے جا۔ پھر سے ہنسنے لگے۔ معزز سامعین، کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں یس لکھیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔